ہے وہ خبر رسانی اور جدید ذرائع نقل و حمل کے حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں خبر رسانی کے کون کون سے ذرائع ہیں اور نقل و حمل کے جدید ذرائع کون کون سے ہیں. تو جب پہلے ہم خبر رسانی کے حوالے سے بات کر لیں کہ پاکستان میں خبر رسانی کے حوالے سے کون کون سے ذرائع ہیں, تو اس میں دیکھیں نمبر 1 سب سے اہم ذرائع آپ کا ڈاک ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا ہے, تار یا ٹیلی فون. پھر آپ کا ریڈیو ہے اور پھر آپ کا ٹیلی ویژن ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جدید ذرائع کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاک کے حوالے سے ہم بات کریں تو ڈاک کا نظام بہت ہی قدیم ترین نظام ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں, اپنا خط جو ہے وہ یہ اب ڈیولپمنٹ سے پہلے جو اس کی بہت زیادہ پاپولرٹی تھی, تو آپ کیا کرتے تھے, اپنے خط و کتابت جو ہے وہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں تک پہنچاتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ پوسٹ آفیسز جو ہیں وہ بنے, جس میں سے 2,046 جو ہیں وہ آپ کے شہروں کے اندر ہیں, اور باقی جو ریمیننگ ہے 8,450 سم تھنگ جو ہیں وہ آپ کے رورل ایریاز کے اندر ہیں. ڈاک خانہ اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ نہ صرف آپ کے خط و کتابت بلکہ آپ کی جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں, آپ کے گورنمنٹ کی جو قومی بچت کی جو سرٹیفکیٹ ہیں اس کی خرید و فروخت بھی یہ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے لائسنس کا اجرا, پہلے تو کیا ہوتا تھا ٹیلی ویژن کے لائسنس پراپر ہوا کرتے تھے, اور جو آپ کے ویپنز ہیں ان کے اسلحہ ہے اس کا اجرا جو ہے وہ اب ان کے ذریعے ہوتے تھے. یہی ڈاک خانہ ہی کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی آرمی کے پینشنرز ہیں وہ بھی ڈاک خانے سے ہی وہ اپنی پینشن وصول کرتے ہیں. آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز ویسے تو اب ہر جگہ ہی جمع کرا سکتے ہیں, اپنے موبائل سے بھی اور کسی بھی موبائل شاپ سے بھی کروا سکتے ہیں, اور ایکسچینج میں جا کر بھی کروا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا لیٹ ہو جاتا ہے یہ بل, تو پھر آپ ڈاک خانے میں ہی جا کر جمع کرواتے ہیں. جو آپ کا یہ ڈاک اور ٹیلی فون ہے وہ محکمہ ڈاک کے جو کہ کنٹرول میں آتا ہے, اور باقی ادارے مختلف جو کمپنیز ہیں, مختلف ادارے ہیں, وہ جو ہے وہ کارپوریشنز ہیں جو وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں, وہ اس کو چلاتی ہیں. تو یہ ڈاک جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے خبر رسانی کے حوالے سے. اس کے بعد نمبر 2 تار اور ٹیلی فون. تار اور ٹیلی فون جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی جدید ترین جو ہے وہ ایک نظام ہے کمیونیکیشن کا, خبر رسانی کا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانے کا. اس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے کیا تھا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے, بزنسز بھی اسی کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے. شروع میں آپ دیکھیں کہ یہ صرف 52,000 ٹیلی فون کنیکشن تھے, اور اب تو یہ تقریباً 27 لاکھ سے بھی زیادہ ٹیلی فون کنیکشن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ وہ تجاوز کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا کہ ہماری پہلے وہ اتنی زیادہ لائنز نہیں تھیں, لیکن اب پھر کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اب کیا ہے کہ جو نہ صرف پاکستان کے اندر اس کے براہ راست رابطے ہو سکتے ہیں, بلکہ دنیا بھر میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شروع میں ہم نے اس کو برطانیہ میں, ہمبرگ میں, تہران میں ہم نے براہ راست لائنیں ہم نے بچھائیں, اور ان سے براہ راست لائنوں کمیونیکیشن کے لیے ہم نے ٹیلی فون کا نظام کو بنایا. اس کے بعد باقی اداروں کے اندر بھی ہم نے یہ باقی ممالک کے اندر بھی یہ براہ راست رابطے کے نظام کو ہم نے جو ہے مؤثر بنا لیا, اور اب تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم آسانی کے ساتھ ہی براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. اب اسی کی وجہ سے براہ راست کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کو دیکھیں بزنس کا والیوم کتنا زیادہ انکریز کیا, اور جس کی وجہ سے معیشت جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ڈے بائی ڈے. پھر اگلا جو خبر رسانی کا ہے وہ ہے ریڈیو. آپ دیکھیں کہ ریڈیو جو پاکستان بنا تو 2 ہی اسٹیشن تھے, ایک آپ کا لاہور کا اور دوسرا آپ کا پشاور کا, جس میں کیا ہوتا تھا ملک بھر کی خبریں لوگ سنتے تھے, اور جو ہے وہ کوئی نعت تلاوت اور جو انٹرٹین کوئی میوزک وغیرہ سے انٹرٹین ہوتے تھے. لیکن اب الحمدللہ یہ بڑھتا گیا, اور 30 سے زیادہ جو ہے 30 آلموسٹ جو ہے وہ اس کے ریڈیو اسٹیشن ہیں, جہاں سے 419 آورز جو ہے وہ اس کی نشریات جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں. اور خاص کر وہ ٹرائبل ایریاز جہاں پر آج ٹیلی ویژن کی ایکسیس نہیں ہے, وہاں پر لوگ ملک بھر کی خبریں جو ہے وہ ٹیلی ویژن ریڈیو سے ہی سنتے ہیں, اور مختلف جو ہے انٹرٹیننگ پروگرام جو ہے وہ اس سے محسوس ہوتے ہیں ریڈیو کے حوالے سے. پھر اگلا آپ آ جائیں اپنے ٹیلی ویژن کے حوالے سے. 1964 میں جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہمارے ٹیلی ویژن کی, اور جناب جو ہے اس کے بعد پھر یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ترقی کرتا رہا. سرکاری ٹی وی کے علاوہ بہت سارے پرائیویٹ چینلز بھی مطلب جو ہے وہ آ چکے ہیں, اور انتہائی ہائی کمپٹیشن ہے. آپ دیکھیں پہلے جو ہے اس کی جو لاہور یا اسلام آباد سے زیادہ ہوتی تھی, اب تو یہ 5 مختلف جگہ سے جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن کی جو ہے نشریات چل رہی ہیں, اور جو ہے مختلف لوگ مختلف پروگرام یہاں سے دیکھتے ہیں. پی ٹی وی لے لیں, پی ٹی وی ہوم لے لیں, پی ٹی وی اسپورٹس لے لیں, بہت سارے چینلز بن چکے ہیں, اور اچھا پروگرام جو ہے ایک وقت آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ نہیں آئے تھے,
चैनल नहीं आए थे तो पीटीवी के ऐसे प्रोग्राम्स हुआ करते थे कि सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। 1976 में बाकायदा जो कलर्ड ये रंगीन प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ और टेलीविज़न अब 80% 85% से ज़्यादा जो आबादी है वो टेलीविज़न से जो है वो महजूज होती है और मुख्तलिफ प्रोग्राम से खबरों से और मुख्तलिफ दीनी जो प्रोग्राम जो हैं इसके ज़रिए जो है डिलीवर किए जाते हैं। इवन दैट कि कुरान करीम की तिलावत हो गई, आपको शरीयत के मसाइल हो गए, आपको कोई भी जो एक मॉरल अखलाकी जो और माशरती हक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम जो हैं उस पर बनाकर दिखाए जाते हैं। तो टेलीविज़न भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम ज़रिया है। फिर इसके ज़राए नक़ल व हमल के जदीद जो उसमें ज़राए में से आप ये देखें, बाकी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोटरवे देखें, मोटरवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो वे है जो पहली पाकिस्तान में मोटरवे बनी, वो कोरियन कंपनी थी डाइवो के ताउन से वो बनाई गई और वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान कायम की गई। मोटरवे का असल मकसद क्या होता है कि वो आपके फासलों को समेटना, कम वक्त में एक सेफ और एक जो है वो सहल तरीन सफ़र जो है वो आप उसके ज़रिए आप करते हैं और उस सफ़र से आप क्या आपका टाइम भी बचता है और आप इजीली जो है वो कंफर्टेबली कर सकते हैं। पहले ये था और ये इसका आगाज़ जो हुआ 1997 में हुआ, पहली मोटरवे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बनी और उसके बाद अभी देखें अब तो माशाल्लाह हर जगह ही तकरीबन मोटरवे वो बन गई है और जदीद तरीन इसका निज़ाम हुआ। पहली मोटरवे इटली में बनी और बरतानिया में जो मोटरवे है उसमें 4 लेन्स यानी कि 4 लाइनों का तस्वुर था। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ स्पीड्स हैं, कहीं पर 100 की स्पीड है और कहीं पर 120 की। पाकिस्तान की मोटर में भी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 के हवाले से है। ये सहल और मौसर तरीन ज़राया है, ना सिर्फ आप अपना सफ़र कर सकते हैं बल्कि अपना सामान और अपना कैरेज और अपनी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि दूसरी जगह पर पहुंचा सकें तो आप इस मोटरवे का यूज़ करते हुए कम टाइम के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच खुद भी सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।